السلام علیکم۔ جی آج آپ کو کیوی کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں۔ ہم نے جو گرافٹڈ کیوی اسی سیزن پر جس بھی کسٹمر کو بھیجا ہے ماشاءاللہ ان کی طرف سے اچھے اچھے رپلائز آئے ہیں، پازیٹیو رپلائز آئے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ پکچرز بھی بھیجے ہیں واٹس ایپ پر مجھے، جس پر پھول آئے ہیں۔ جو پودے ہم نے بھیجے ہیں ہر ایک پر پھول آیا ہے ماشاءاللہ، کیونکہ ہمارے پاس جو کیوی ہے اس کی ایک گرافٹڈ ویرائٹی ہے اور اچھی ویرائٹی ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ چھوٹا پودا ہوتا ہے اور اس پر پھول لگے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو میں یہ دو پودے دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ کیوی کی دو پودے ہیں، بڑے سائز گملے میں ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ ایک میل کیوی ہے، ایک میل کیوی گرافٹڈ، اور دوسرا فیمیل کیوی گرافٹڈ۔ یہ فیمیل کیوی گرافٹڈ ہے، اور اس پر آپ دیکھیں، اس پر میل کیوی گرافٹڈ پر پھول آئے ہیں۔ یہ دیکھ، یہ ٹہنیاں ابھی پھول نکلے نہیں ہیں لیکن ٹہنیاں نکلے ہیں جی۔ تو جن جن کسٹمرز کو ہم نے کیوی کی پلانٹس بھیجے ہیں ماشاءاللہ اس پر پھول لگا ہوا ہے، اور مطلب کہ فروٹ کے سٹارٹنگ پر ہے، اور ہو سکتا ہے اسی سال یہ پھول کو گرائے نہیں لیکن فروٹ کو گرائے ہو سکتا ہے، لیکن اگلے سال پھر جب یہ میچور پلانٹ ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے یہ فروٹنگ سٹارٹ کرے گا۔ کیوی آپ کو پتہ ہے کہ کیوی پاکستانی مارکیٹ میں کافی مہنگے ہوتے ہیں۔ 1 کلو جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مہنگا ہوتا ہے، کہ ایک مہنگا فروٹ ہے، کیونکہ اس کی پیداوار کم ہوتی ہے اور پاکستان میں اتنی عام بھی نہیں ہے کیوی۔ تو اسی وجہ سے آپ کو اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ جن کسٹمرز کو ہم نے کیوی دی ہے اس کی اچھی نگہداشت کرے۔ ہماری یہ درخواست ہے کہ اچھی نگہداشت کرے کیوی کی، اور بڑے سائز گملے میں لگائے۔ مثلا یہ جو دو کیوی میل فیمیل پلانٹس ہم جس کسٹمر کے لیے بھیج رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ٹھیک ہے 3 مہینے اس کو گملے میں رکھے، کوئی مشکل نہیں، لیکن 3 مہینے بعد اس کو شفٹ کرے دوسرے بڑے سائز گملے میں یا زمین پر اگر کیوی یا کوئی بھی پلانٹ شفٹ ہو جائے وہ تو بہت بہتر ہے، کیونکہ زمین میں خوراک بہت ہوتی ہے۔ زمین جو ہے نا کلائمیٹ چینج یا کسی موسم کی تبدیلی سے اس پر فرق نہیں پڑتا، کیونکہ گرمی کے موسم میں زمین تھوڑی ٹھنڈی رہتی ہے، اور سردی کے موسم میں وہ زمین تھوڑی سی گرم رہتی ہے۔ تو یہ جو باہر کا جو ہوا ہے اس سے جو ہے نا اسے اس کی روٹس کو فرق نہیں پڑتا۔ تو اسی وجہ سے یہ زمین پر کوئی بھی پودا لگ جائے بہتر ہے، لیکن اگر زمین کسی کے پاس نہ ہو تو بڑا سائز گملہ ہونا چاہیے، بڑے سائز کا گملہ ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں پودا بڑھ جائے، کیونکہ اس کی گروتھ ظاہری بات ہے کہ اس کی گروتھ تب ہوگی جب یہ بڑے سائز گملے میں آ جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ یہ بٹخیلہ کے لیے لے کے جا رہے یہ دو گرافٹڈ پلانٹس کیوی کی۔ اس کے علاوہ اشفاق احمد بھائی جس کا تعلق ہری پور سے ہے، ان کے لیے کچھ پودے بھیج رہے ہیں سندر خانی انگور کی۔ یہ آلو بخارا، اور آلو بخارا کے علاوہ جو ہے نا یہ آڑو، نیکٹرین، اور بوسن ریڈ ریسبیری کی کچھ پودے بھیج رہے ہیں۔ یہ ہے ریحان انجم بھائی ہے جس کا تعلق جمشورو سندھ سے ہے، ضلع کوٹری جمشورو سندھ۔ وہ ہم سے پودے لیتے رہتے ہیں، البتہ پوسٹ آفس کے ذریعے ہم بھیجتے ہیں ان کو پودے، تو پوسٹ آفس کی وجہ سے ان کے پودے تھوڑے سے خراب ہونے کا مسئلہ رہتا ہے۔ تو پوسٹ آفس کے ذریعے کچھ پلانٹس جو ہے نا خیریت سے پہنچ جاتے ہیں، ٹوٹ کا شکار نہیں ہوتے، اور کچھ پلانٹس خیریت سے نہیں پہنچتے۔ ڈپینڈ کرتا ہے ملازمین کی جو ہے نا ایمانداری پر۔ جو ملازم جو ہے نا ڈیوٹیفل ہو تو اس کے پارسل سے پہنچتا ہے، لیکن کچھ ملازمین سرکاری اداروں میں جو ہے نا وہ ڈیوٹیفل نہیں ہوتے، تو اسی وجہ سے وہ صحیح کام ان کے ہاتھوں سے نہیں ہوتا، ٹوٹ کا شکار ہوتے ہیں پودے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے، حالانکہ پوسٹ آفس کے ذریعے جو پودے ہم بھیجتے ہیں کچھ نہ کچھ پارسلز بڑی خیریت سے پہنچ جاتے ہیں، اور کوریئر سروس سے جلدی پہنچ جاتے ہیں، یقین کیجیے کوریئر سروس سے جلدی پہنچ جاتے ہیں پوسٹ آفس کے ذریعے۔ لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ بس پرسن کی بات ہے، بس جو پرسن اپنے کام کو صحیح کام سمجھے، دیانتداری سے کام کرے تو اس کا کام ٹھیک رہتا ہے، اور جو نہیں کرتے تو اس کا ہر اداروں میں اچھے برے ہوتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ تو پوسٹ آفس کے ذریعے بھیجتے ہیں، اللہ کرے یہ خیریت سے پہنچ جائے۔ تو آج آپ کو کیوی کے بارے میں بتانا چاہتے تھے کہ کیوی کی ہمارے پاس ایسے پلانٹس ہیں کہ جس کی باقاعدہ پھول بھی شروع ہو چکے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی، اللہ حافظ۔